آج ہم بات کریں گے دنیا کے 8ویں امیر ترین ملک کی، جس کا نام ہے کویت۔ کویت براعظم ایشیا کے جنوب مغرب کی جانب خلیج عرب میں 17,1818 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک چھوٹا سا آزاد عرب ملک ہے۔ اس ملک کی سرحدیں عراق، سعودی عرب اور خلیج فارس سے ملتی ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 152واں ملک ہے، جس کی آبادی 4.13 ملین کے لگ بھگ ہے۔ عربی کویت کی سرکاری زبان ہے اور ملک کا صرف 1% حصہ قابل کاشت ہے۔ یہ اس ملک کی بڑی خاص بات ہے، اور کیونکہ باقی جتنا بھی تمام رقبہ ہے کویت کا وہ صحرائے عرب پر مشتمل ہے۔ پانی کی شدید قلت بالکل بالکل۔ اور کویت کا شمار دنیا کے گرم ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ کویت سٹی جو ہے وہ کویت کا دارالحکومت ہے اور کویت کا سب سے بڑا شہر ہے۔ لیکن جو نام ہے کویت، وہ کہاں سے آیا؟ بتائیں کہاں سے آیا؟ عربی زبان کا لفظ ہے کوت، جس کا مطلب ہے کہ قلعہ، اور یہ وہ قلعہ ہے جو کہ پانی سے سراؤنڈڈ ہو، تو اس کو کہتے ہیں پانی کے کنارے جو تعمیر کیا جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہے کویت۔ اچھا، پشتو کے ساتھ ساتھ آپ عربی بھی عبور حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گڈ، اچھی بات ہے یہ۔ اچھا، کویت کی کرنسی کی اگر ہم بات کریں تو یہ دنیا کا مہنگا ترین نوٹ ہے، اور اگر ہم ایک کویتی دینار کو پاکستانی روپے میں تبدیل کریں تو کتنا ہے؟ بتاؤں آپ کو؟ بتا دیں، دھچکا پہنچا دیں۔ ایسا جھٹکا ناظرین، 496 روپے کا ایک کویتی دینار ہے۔ ایک کویتی دینار 496 روپے، یعنی کہ 500 لگا لیں آپ۔ ہاں، تقریباً 500 روپے اگر ہم دیں گے تو ایک ملے گا وہاں کا کویتی دینار۔ لیکن یہ بڑی ہی خاص بات ہے وہاں کی، کیونکہ کویت تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہے، اور کویت کا جو دنیا کے کل تیل کا 15% ذخیرہ یہ کویت میں ہے، جبکہ سب سے زیادہ تیل کا ذخیرہ رکھنے والے ممالک میں کویت کا نمبر ہے 6۔ ملک کی آمدنی کا 95% حصہ تیل کی برآمد سے حاصل کیا جاتا ہے، اور کویت کا جو تیل ہے وہ سب سے سستا تیل ہے، کیونکہ یہاں تیل سطح زمین کے قریب ہے اور اس کو نکالنے کے لیے زیادہ سرمایہ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ ایشیا کے زیادہ تر ممالک میں کویت سے تیل درآمد کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر کویت دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر تازہ پانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی دریا نہیں ہے، کوئی جھیل نہیں ہے، اور پانی کنووں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اور سمندری پانی کو فلٹر کر کے پھر پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اس لیے کویت میں سمندری پانی جو ہے اس کی پروسیسنگ کا سب سے جدید نظام نصب کیا گیا ہے۔ کتنی مشکل، ہمیں بھی اکثر پانی نہیں مل رہا ہوتا ہے تو ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ ہم کویت سے رابطہ کر لیں کیا؟ لیکن کویت والوں نے جس طریقے کا کام کیا ہے نا، وہ بڑا اچھا کام کیا ہے، ہمیں بھی کچھ اس طرح کے کام کرنے چاہیے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کویت کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے۔ جدید کویت کی تاریخ 17ویں صدی کے اواخر اور 18ویں صدی کے آغاز سے شروع ہوتی ہے۔ سرزمین نجد سے تعلق رکھنے والے قبیلے کے لوگ، جنہیں آل صباح کہتے تھے، وہ لوگ نجد سے نکل کر اس جگہ سکونت پذیر ہوئے تھے، اور یہ علاقہ جلد ہی تجارت کا مرکز بن گیا تھا۔ سمندری مچھلیاں پکڑنا اور سمندر سے موتی اکٹھے کرنا یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش تھا، اور تجارت کا ذریعہ بھی لوگ اس میں بڑے ماہر بھی ہیں۔ بالکل، تو جب ان کے پاس یہی کام ہوگا، ایک ہی چوائس ہوگی، تو مچھلیاں پکڑیں گے اور موتی پکڑیں گے، یہ کام ہی کریں گے۔ اچھا، پھر 19ویں صدی کی بات کرتے ہیں۔ 19ویں صدی میں یہ علاقہ پورے عرب کی طرح جو عثمانیہ سلطنت تھی اس کا حصہ بن گیا تھا۔ جنگ عظیم اول کے بعد یہ علاقہ برطانیہ کے زیر تسلط چلا گیا تھا، اور برطانیہ نے اسے سلطنت برطانیہ کے ماتحت ایک آزاد بادشاہی نظام والا ملک قرار دے دیا تھا۔ پھر 1937 میں پہلی بار یہاں پر تیل کی دریافت ہوئی۔ 19 جون 1961 کو برطانیہ سے کیا گیا جو معاہدہ تھا وہ ختم کیا گیا، اور اس طرح کویت ایک آزاد ملک قرار پایا تھا۔ اس سے پہلے کویت جو ہے اس کے تمام جو خارجی امور تھے وہ برطانیہ کے ماتحت تھے۔ شیخ عبداللہ السام الصباح آزاد کویت کے پہلے امیر بنے تھے، اور شیخ صباح احمد الجابر الصباح کویت کے جو موجودہ امیر ہے یہ ان کا نام ہے۔ اور کویت میں آئینی طور پر جو شہنشاہی نظام ہے، بادشاہی نظام ہے، وہ قائم ہے، اور اس کے مطابق ملک کا امیر جو ہے وہ ملک کا حاکم ہوتا ہے، اور امیر ہی وزیر اعظم کا انتخاب کرتا ہے، جبکہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ ولی عہد کا انتخاب کرتی ہے، اور شیخ نواف احمد الصباح یہ کویت کے موجودہ ولی عہد ہیں۔ اچھا، آپ نے ہمیں تاریخ بھی بتائی ہے کویت کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا کویت کوئی ایسا دن مناتا ہے جو کوئی ریپبلک ڈے ہو، یا کوئی ایسا قومی دن، کوئی ایسی چیز جو وہ مناتے ہوں؟ ہاں، سب مناتے ہیں، تو انہیں منانے سے کس نے منع کیا؟ یہی سوچ بھی منائیں گے، بالکل۔
1962 तक 19 जून को कुवैत के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता था। उसके बाद चूंकि जून में गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है और स्पेशली कुवैत में जहां पर बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर होता है, तो उसकी वजह से फिर इसको तब्दील करके 25 फरवरी जो है उसे मुल्क का कौमी दिन करार दे दिया गया था। अच्छा, जी, इन्होंने ये कहा यार interesting गर्मी चीज़ ज्यादा है तो मतलब चलो कैसा लगेगा अगर हम 14 अगस्त को ले जाए जनवरी में? अजीब सी बात हो जाएगी। अब इस दिल की क्या खास बात है ये उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन 25 फरवरी जो है वो बेसिकली जो कुवैत के अमीर हैं अब्दुल्ला अल सबा, उनकी सालगिरह का दिन होता है। तो अच्छा। इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो हैप्पी बर्थडे टू यू है उस दिन हम अपनी कौम का दिन मना लेते हैं। अब अगर कोई अगला आएगा तो उसकी सालगिरह वाले दिन करेंगे फिर ये कुछ ऐसे ही, मतलब ये तो कोई स्टेबिलिटी यहाँ पर है ही नहीं। बिल्कुल। अब ये जरा हाकिमों के साथ तारीख बदलती रहेगी कौमी दिन की। लेकिन ये है कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, कुवैत के 1962 के आइन के मुताबिक रमजान में अवाम उन्नास के दरमियान खाना पीना, फिर ऊंची आवाज में गाने सुनना और रक्स करना वगैरह, ये जो आप पब्लिकली अगर इस तरह की कोई चीज हो रही है तो ये जुर्म है, ये नहीं हो सकता है। रमजान का तकद्दुस इससे पामाल होता है, तो उन्होंने सख्त इस पर जुर्माना लगाया हुआ है। 1 माह की कैद हो सकती है या फिर 100 दीनार जुर्माना किया जा सकता है अगर आपने इसमें से कोई भी काम किया और आपको पकड़ लिया गया। यानी कि सीरियस है वो लोग। बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल सीरियस। अच्छा, फिर कुवैत की जंगें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल तारीखी लिहाज से बड़ी अहम है। 2 अगस्त 1990 में इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर इराक के हिस्से का तेल चोरी करने का इल्जाम लगाया और हमला कर दिया। फिर हुआ ये कि हमले के नतीजे में कुवैत 7 माह तक इराक के कब्जे में चला गया। अच्छा। बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये कब्जा जो था वो कब खत्म हुआ? ये कब्जा खत्म हुआ जनवरी 1991 तक ये कब्जा कायम रहा और वहां पर फिर उसके बाद ये कब्जा खत्म हुआ। ये है कुवैत की कहानी, कुवैत की जंगों की कहानी, कुवैत के पानी की कहानी, कुवैत के तेल की कहानी, कुवैती दिनार की कहानी।